بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ 6 کلاس کی اسلامیات کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، چیپٹر 7 کا آج ہم سبق نمبر 2 ہے جس کا نام ہے جانوروں کی اہمیت اور ان کے حقوق۔ آج اس ویڈیو میں ہم اس کے سارے جو ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ ایکسرسائز وہ کور کریں گے۔ سب سے پہلے ایم سی کیوز ہے تو ان کو سالو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے، گھونسلے میں سے نکالے گئے بچوں کو رکھ دیا گیا، تو اس کا آنسر ہوگا گھونسلے میں۔ اس کے بعد دوسرا ہے، قرآن مجید کی سب سے طویل سورۃ البقرہ میں تذکرہ ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 1 گائے کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، کتے کو پانی پلانے والے آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن نمبر 2 اس کو بخش دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ اچھا سلوک کرنے پر اجر عطا فرماتے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے ہر جاندار کے ساتھ۔ لاسٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی تعلیم فرمائی ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن 4 ہر طرح کے جانوروں کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، خالی جگہ پر کریں، جس میں سب سے پہلی خالی جگہ ہے جانوروں کو تنگ کرنا اور انہیں تکلیف پہنچانا ڈیش کی بات ہے، تو یہاں لکھیں گے گناہ۔ دوسری خالی جگہ ہے، بعض جانور سے ہمیں گرم لباس اور ڈیش حاصل ہوتا ہے، یہاں پہ آپ لکھیں گے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیاسے ڈیش کو پانی پلانے والے شخص کو معاف فرما دیا، تو یہاں آپ لکھیں گے کتے کو پانی پلانے والے شخص کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اگلا ہے، ہر ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، تو لکھنا ہے یہاں پہ ہر جاندار کے ساتھ۔ لاسٹ ہے، کسی جانور کو ڈیش کر اس پر نشانہ لگانا جائز نہیں، تو یہاں پہ لکھیں گے باندھ کر۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ جس کا سوال نمبر 1 ہے، کیا ہر جانور کا کوئی فائدہ ہے یا کچھ جانوروں کا؟ اس کا آنسر جہاں سے یہ لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہر جاندار کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان سے فائدہ اٹھانا تو درست ہے، لیکن انہیں تکلیف پہنچانا، مارنا یا پریشان کرنا گناہ کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پرندے کی پریشانی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آنسر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی دیکھی تو فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے پریشان کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بچے واپس رکھ کر آؤ۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کے بل میں آگ لگانے والوں سے کیا فرمایا؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے چیونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا بل جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ کسی جاندار کو آگ میں جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کو کیا انعام ملا؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ اس آدمی کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ لاسٹ کوشچن ہے، ہمیں پالتو جانوروں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ سر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کا خیال رکھیں اور انہیں تکالیف نہ پہنچائیں، نہ انہیں بلا وجہ مارے اور نہ ہی انہیں جھڑکیں۔ اگر گھر میں پالتو جانور ہوں تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور ان کو موسموں کے اثرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور گھر آتے ہیں ان کا خیال رکھنا تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ شارٹ کوشچن کے بعد بڑھتے ہیں لانگ کوشچن کی جانب۔ سب سے پہلا لانگ کوشچن ہے، قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں جانوروں کے حقوق تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے جہاں سے یہ لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہر جاندار کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، خواہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان سے فائدہ اٹھانا تو درست ہے، لیکن انہیں تکلیف پہنچانا اور مارنا یا پریشان کرنا گناہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے، کہیں ایک صورت جانوروں کے نام سے معصوم ہے، جیسے البقرہ گائے، انعام چوپائے، نحل شہد کی مکھی، نمل چیونٹی، عنکبوت مکڑی اور فیل ہاتھی وغیرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جانور کے فوائد و خصائص اور ان کے منافع کو یوں بیان فرمایا ہے، ارشاد ہے، اور اسی نے چھپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کے گوشت کو تم کھاتے بھی ہو اور تمہارے لیے ان میں ایک رونق بھی ہے، جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جسمانی مشقت کے کیے بغیر پہنچ نہیں سکتے، یقیناً آپ کا رب بہت شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ایک جگہ قیام فرمایا، وہاں ایک درخت پر پرندے کا گھونسلہ تھا، کسی نے پرندے کے بچے گھونسلے میں سے نکال لیے، جب ان کی ماں آئی تو بچوں کو گمشدہ پا کر بے قرار ہوگی اور پھڑ پھڑانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی دیکھی تو فرمایا
کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے پریشان کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بچے واپس رکھ آؤ۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے چیونٹیوں کے بل میں آگ لگا دی جس کی وجہ سے ان کا بل جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو ڈانٹا اور فرمایا کسی جاندار کے گھر کو آگ میں جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ آپ چاہیے تو یہاں تک بھی آنسر لکھ سکتے ہیں اور لاسٹ یہاں تک جہاں میں نے نشان لگایا یہاں تک بھی لکھ لیں گے تو آنسر ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد اگلا لانگ کوشچن ہے سیرت طیبہ سے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے واقعات تحریر کریں، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم با قدم جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا ہے۔ نہ صرف گھریلو اور پالتو جانوروں بلکہ جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ نقصان دہ اور ضرر رسان جانوروں کو بھی کم سے کم تکلیف میں مارنے کا حکم دیا ہے۔ جن جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہو ان کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا ہے۔ جانوروں پر بوجھ لادنے اور سفر کے دوران ان کے چارہ پانی کی تاکید کی گئی ہے اور زیادہ بوجھ لادنے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کا خیال رکھیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، نہ انہیں بلا وجہ ماریں اور نہ انہیں جھڑکیں۔ اگر گھر میں پالتو جانور ہوں تو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں اور ان کو موسموں کے اثرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور گھر آتے ہیں ان کا خیال رکھنا تو اور بھی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا چیپٹر نمبر 7 کا لیسن نمبر 1 ہے جس کا نام ہے جانوروں کی اہمیت اور ان کے حقوق، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔